अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है। शाम हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला बना हुआ था, जिस पे बड़ी शर्तें लगी हुई थी, जिस पर बड़े ज़ाहिर है ख्यालात का इजहार किया जा रहा था, कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म बन गया। इससे पहले कि बाकायदा वीडियो की तरफ चले, आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, लाइक करें और कमेंट्स तो करना कभी भी ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लोग को जरूर शेयर करें। निगरान वज़ीर आज़म का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, इत्फाक हो चुका है। बलूचिस्तान से बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में बाकायदा इस नाम पर इत्फाक हो चुका है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम बहुत पहले फाइनल कर लिया गया था। इसकी वजह यह है कि वाकफान हाल ये एक माह पहले बता चुके थे कि निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से होगा। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो चुका है, जिसका महज 5 शख्सियात को पता है। इनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और 2 अस्करी शख्सियात शामिल हैं। नाम को इंतहाई राजदारी से खुफिया रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ, शायद हालात गैर मामूली और हसास थे, जिसके बायस नाम खुफिया ही रखा गया। तासर मिल रहा है कि काकड़ साहब मियां नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं आए। तो इसमें कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और फिर आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि काकड़ साहब एक्चुअली जो कहा जा रहा था कि आखिरी फैसला, आखिरी सट नवाज शरीफ मारेगा, तो ये काकड़ साहब जो है नवाज शरीफ साहब की ही चॉइस है। मेरी राय के मुताबिक काकड़ साहब नवाज शरीफ की मर्जी से आए हैं। उन्हें नवाज शरीफ की पूरी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि बाप पार्टी से इनका तल्लक है और बाप पार्टी नून लीग के साथ बहुत पहले ऑन बोर्ड हो चुकी है। जाम कमाल की मरियम नवाज से मुलाकात हो चुकी है। जराए ये भी बताते हैं कि जाम कमाल की दुबई में मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकातें हो चुकी हैं। बाप पार्टी के लोग वफूद की शक्ल में वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें कर चुके हैं। बाकायदा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का फैसला कर चुके हैं। बल्कि ये खबर भी थी कि बाप पार्टी नून लीग में जम हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात थी, आसिफ अली जरदारी, जिनको कहा जाता है कि वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। आसिफ अली जरदारी जो है एक सब पर भारी हैं, ये सब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब बाप पार्टी को मनाने में नाकाम हो गए थे। वो बाप पार्टी को तमाम तमाम मराआत देकर, तमाम चीजें दिखाकर भी नहीं मना सके थे। बाप पार्टी का झुकाव नून लीग की तरफ से था। तो इन तमाम बातों से जाहिर ये होता है कि जब झुकाव नून लीग की तरफ था, उनकी चीजें नून लीग की तरफ जा रही थी, तो फिर इन तमाम अवामल को देखें और फिर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर देखें, तो आपको मजबूत रब्त नजर आएगा और ये भी पता चलेगा कि नून लीग कितना अहम किरदार अदा कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत मजबूत होगी, क्योंकि बलूचिस्तान से इलेक्टेड जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इनके बगैर हुकूमत साजी कभी भी मुमकिन नहीं होती। और नून लीग ने बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी बाप को निगरान वजारत उज़्मा दे दी है। यहां ये भी बताता चलूं, बाप पार्टी ने बहुत पहले जरदारी साहब को पीपी में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जम होने के लिए कहा था, लेकिन बाद में वो ना हो सका। यानी जरदारी साहब का भी एक पुराना ख्वाब टूटा। इशारे बहुत वाजे हैं, मुस्लिम लीग नून और इनके वर्करों को बहुत समझदारी से निगरान सेटअप के दौरान चलना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी होगी, मुस्बत अंदाज में चीजों को लेकर चलना होगा। मैं यहाँ बड़े वसूख से कह सकता हूं कि बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब होंगे, लेकिन पीछे शहबाज शरीफ साहब, डार साहब भी होंगे। यही सब कुछ लेकर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की पॉलिसियों के तसलसल में ही मुल्क मईशत की तरफ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि डार साहब किसी ना किसी तौर पर इस निगरान हुकूमत या निगरान सेटअप को डील करेंगे, इसका हिस्सा होंगे, वो चाहे जाहिरी तौर पर हो या जाहिरी तौर पर ना हो। शहबाज शरीफ साहब जो भी हैं, जिनकी पॉलिसियों की वजह से या जिनकी दूर अंदेशी की वजह से, जिनकी सियासत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुल्क आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, वो भी इस हुकूमत के बैक पर पूरे होंगे। जो निगरान हुकूमत होगी और जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, उनको पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातियों की सपोर्ट होगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त इसको लीड जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही थी, तो मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट है या मुस्लिम लीग नून की जो हमायत है, वो बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आने वाले जो इलेक्शन है उसके बाद कहा ये जा रहा है, इशारे मिल रहे हैं, नजर आ रहा है, अवामी राय ये बता रही है कि आने वाली हुकूमत में एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म जब बनेंगे, तो उस वक्त बलूचिस्तान में भी पीएमएलएन की हुकूमत होगी और केपीके में जो 10 साल में इमरान खान ने तबाही बखेरी है, उसको समेटने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी। और पंजाब
تو ظاہر ہے اپنا ہے، پہلے بھی اپنا تھا، بعد میں بھی اپنا ہے. عمران خان کو دینے کے لیے جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. نون لیگ کی سیٹیں پی ٹی آئی سے زیادہ تھی، لیکن جہانگیر ترین کا جہاز چلا، اور وہ تمام باتیں جو ماضی کا حصہ ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے. اچھا جی، نگران وزیر اعظم کے تقرر پر پی ٹی آئی نے جلد مٹھائی کھا لی، ہمیشہ کی طرح الٹی کرنی پڑی، کیونکہ باپ پارٹی عمران خان کی اتحادی ہوا کرتی تھی. عمران خان انہی کے کندھوں پر حکومت کیا کرتے تھے. تو پی ٹی آئی نے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی عمران خان سے پرانی تصویروں کو لگا کر خوشی منانا شروع کر دی تھی، اور نون لیگ کو تانا زنی بھی شروع کر دی تھی. نون لیگ کا بندہ نہیں آیا، ابھی خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ کاکڑ صاحب کا سانحہ 9 مئی پر بیان سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا. وہ کلپ آپ سن چکے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ کلپ، جو کہ کافی دفعہ وہ چلا، کافی دفعہ لوگوں نے دیکھا. یوتھیے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بس چھڑ دیو گلاں تے، چک دیو پانڈے تے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کیا قیامت آ جانی ہے. لیکن میرے خیال میں وہ لوگ جو ہے نا وہ بھول گئے تھے کہ ایسا نہیں ہے، بھی نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو وہ کلپ ہے وہ سنا دوں، تاکہ آپ لوگوں کے یہ کلپ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. عمران کو بنایا، میڈیا کے ایک سیکشن نے عوام کو بنایا، پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سیکشن نے عوام کو، عمران کو بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے کنٹریبیوٹ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں. لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں. کس نے ان کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اشتہارے جو ریاست کے ہیں ان پہ چڑھ دوڑ. جی یہ آپ لوگوں نے سن لیا جی کہ وہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں جن لوگوں نے عمران خان کو بنایا، اس میں میڈیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ، اس میں سیاستدان، اس میں جج، ان سب کے بجائے صرف اور صرف عمران خان کو ہی اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. تو آپ ان یوتھیوں کو، میرا خیال ہے اس کلپ کے سننے کے بعد اب یوتھیوں کو تھوڑی بہت تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ذرا یہ ہماری سائڈ پہ ہے، جو کاکڑ صاحب ہیں وہ عمران خان کے بندے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ پرانی تصویریں لگا کر دکھا رہے ہیں. کاکڑ صاحب واضح طور پر 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے باقی اس میں کچھ نہیں رہ جاتا کہ عمران خان کی منجی ٹھوکنے والی ہے. کاکڑ صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے، یعنی اب بندیال صاحب بھی 9 مئی پر کچھ نہیں کر سکتے. اب جیل میں عمران خان کو بری خبریں ملیں گی، عمران خان کو ریلیف ملنا ناممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات میں جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں اضافہ نظر آئے گا. اضافہ کیا نظر آئے گا؟ دیکھیں، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو کوئی ایکسٹرا تکلیف دی جائے گی، دینی بھی نہیں چاہیے. وہ اس ملک کے سلیکٹ ہو کر آئے، کچھ جنرلوں کو پسند آ گیا عمران خان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، تو انہوں نے محبت میں عمران خان کو بنا دیا. لیکن عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم کا لفظ تو لگ گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو عمران خان فین فالوئنگ بھی عمران خان کی ہے، چاہے وہ مائیاں ہیں، چاہے وہ بابے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں. عمران خان کو کب سے پسند کرتے ہیں، کس وجہ سے پسند کرتے ہیں؟ عمران خان چلتا اچھا لگتا ہے، عمران خان کا ہیئر اسٹائل اچھا ہے، عمران خان بات اچھی کرتا ہے، عمران خان فراڈ اچھا کرتا ہے، عمران خان جھوٹ اچھا بولتا ہے، عمران خان دوسروں کی عزتیں بڑی اچھی اچھالتا ہے، جس کی وجہ سے بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تو پھر اگر ایسے بندے کو آپ وہ ایکسٹرا تکلیف ہرگز نہ دیں جو عمران خان دیتا ہے. میرا یہ کہنا ہے، لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جو عمران خان دوسروں کے ساتھ کرتا رہا اس کے ساتھ اس لیے نہ کریں کہ اگر آج بھی اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ اس کے ساتھ برا کریں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. عمران خان کو جو عمران خان کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ دیا جائے، اور جو اس کا حق اور رائٹ نہیں ہے اس کو نہ دیا جائے. لیکن یہ بھی عمران خان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے، کیونکہ عمران خان جس قسم کی عادتوں میں پلا بڑا ہے، عمران خان نے جس قسم کی عادتیں پالی ہوئی تھی، یا عمران خان جن چیزوں کو لے کے چل رہا تھا، اگر وہ اس کو نہیں ملیں گی تو یہ بھی عمران خان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے. اور اگر میرے خیال میں یہ عمران خان کو بھی تکلیف مل گئی تو عمران خان اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے، تو جلد ملک سے نکل کر بھاگنے کی تیاری کریں گے اور اس کے لیے کسی قسم کی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا، ادھر عمران خان کو آج ریلیف نہیں مل سکا، اٹک جیل میں ہی رہنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کا فیصلہ محفوظ سنایا ہے. سہولتوں کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، اڈیالہ جیل گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے کی درخواست تھی. معاملہ لٹک گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے آئندہ ہفتے کی سماعت پر ایک دفعہ پھر جیل رول اور وجوہات پر مشتمل تحریری جواب طلب کر رہا ہے. یعنی جیل رولز کے مطابق فیصلہ ہوگا. جیل رولز ہی کہتے ہیں کہ جو نیازی صاحب جیل رولز
وہی کہتے ہیں جو نیائی صاحب چاہتے ہیں. اچھا جی, اس پہ اب ظاہر ہے عدالت نے جیل والوں نے پوچھ لیا ابھی کیوں تہاڈے کول کیڑیاں سہولتاں نہیں ہیں جڑیاں نیازی نوں پسند نہیں آ رہی, تہاڈے کول بیڈمنٹن کھیڈن دی جگہ کوئی نہیں, 2 بندیاں دے سون واسطے بیڈ کوئی نہیں, تہاڈے واسطے مطلب راتی پچھلے پیر وہ کیا وہ چٹھا صاحب ریمل شمل اور یہ وہ انتظام کوئی نہیں, تو کیوں نیائی صاحب ہے وہ آپ لوگوں سے تنگ ہے؟ تو جو سہولتیں نیائی صاحب کی حق بنتا ہے وہ دو ان کو. اور اگر نیائی صاحب کہنے جی کیونکہ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اچھا کھانا نہیں ہے اور یہاں پہ اے سی نہیں ہے, یہاں پہ بیڈ, تو پھر میرے خیال میں ایسے تو پھر ہر ملزم جو ہے وہ فرمائش کرے گا کہ جی مجھے کسی ریسٹ ہاؤس میں ڈال دیا. اس سے پہلے نہ زرداری صاحب نے ریسٹ ہاؤس کی فرمائش کی, نہ مریم بی بی نے کی, نہ نواز شریف نے کی, نہ شہباز شریف نے کی, اور نہ حمزہ شہباز نے کی. اس طرح نہ دوسرے تمام لیڈران نے پچھلے دور حکومت میں عمران خان سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی کہ ہمیں ریسٹ ہاؤس میں یا پھر ہمارے اپنے بنگلے پر ہمیں نظر بند کر کے اس کو جیل کا درجہ قرار دیا جائے. ایسا کچھ نہیں کیا گیا تھا. تو اب عمران, اور یہ سب کچھ عمران خان الٹا ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, تو آج عمران خان کو یہ کہتے ہوئے میرے خیال میں شرم آنی چاہیے. دوستو اس سوال کا جواب ضرور دیتے جائیں کہ کیا عمران خان کو جیل سے کسی ریسٹ ہاؤس میں یا گیسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کرنا چاہیے, عدالت کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا. انشاءاللہ شام والے بھی لوگ میں پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, واٹس ایپ گروپوں میں اس ویلاگ کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا